اب ایک گریٹ گیم جو ریجنل گریٹ گیم ہے ذرا پھر اس کے اوپر آ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اپنی ایسٹرن فرنٹ کے اوپر تو بھارت کے ساتھ لڑ ہی رہا ہے. یہ جو ویسٹرن فرنٹ ہے یہاں پہ بھی تو ہم بھارت کے ساتھ ہی لڑ رہے ہیں نا, چونکہ اگر آپ ان تمام گروپس کی خوارج ہیں, یہ فتنۃ الہندوستان ہے, ان سب کی فنڈنگ اگر ٹریس کر کے دیکھ لیں تو یہ بھی تو بھارتی فنڈنگ نکلتی ہے. ایسے میں جب انہوں نے اپنے ٹیکنیکل مشن کو اپ گریڈ کر کے کونسل خانہ بنا دیا, کرن یادو جو 18 مہینے سے وہاں پہ سرو کر رہا تھا اس کو ناظم الامور کا اس وقت عہدہ مل چکا ہے. ایسے میں جب انڈین فٹ پرنٹ اس وقت افغانستان کے اندر بڑھا ہے, ہمارے مذاکرات, ہمارے معاہدے, یہ امن, یہ سب کچھ یہ کہاں جانے والا ہے پھر؟ پہلے تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ انڈین پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ یہ آپریشن سندور ابھی رکا نہیں, یہ سندور 2 چل رہا ہے. تو میری نظر میں یہ سندور 2 کا ہی حصہ ہے جو افغانستان میں پراکسیز کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہو کہ 2001 سے لے کر 2021 تک انڈیا نے تقریباً $3 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہے افغانستان کے اندر. ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ انہوں نے بنائی, وہاں پہ ایک سلامہ ڈیم انہوں نے بنایا جس کو فرینڈشپ ڈیم بھی کہتے ہیں. ان کی یونیورسٹی میں, ان کے ہاسپٹل میں انہوں نے انویسٹ کیا, ان کے ٹیلی کام کا جو سیکٹر ہے اس کے اندر, اور ان کے امپلائیز آپ لیں. اور یاد رہیے جتنے بھی وہاں پہ انڈین کام کر رہے ہیں یہ بیسیکلی را کے امپلائیز ہیں, اور یہی لوگ فنڈنگ کر رہے ہیں جو یہ پروسکرائبڈ جو تنظیمیں ہیں, یہ دہشت گرد جو آرگنائزیشنس وہاں پہ رہتی ہیں یا موجود ہیں افغانستان میں, ان کی لاجسٹک سپورٹ وہ کرتے ہیں, ان کی فنڈنگ وہ کرتے ہیں, ان کو ویپنس وہ دیتے ہیں, ان کی تربیت وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے ایران سے سبق افغانیوں نے نہیں سیکھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کے اندر جو انڈین ڈائسپورا بیٹھا ہوا تھا, انڈین ورکر بیٹھا ہوا تھا, وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہا تھا, اور ایک ایک پریسیژن کے ساتھ آ کے ٹارگٹ انہوں نے ہٹ کیا اسرائیلی سے یہاں پہ موساد نے آ کے. تو موساد کا اور را کا جو نیکسس ہے وہ تو پھر افغانستان میں بھی آپریٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں NDS جو ہے نا, بیسیکلی یہ افغانستان کی سیکورٹی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اس کا اور را کا آپس میں بہت زیادہ کوآرڈینیشن ہے. آپ بات کریں کہ یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو یہ پراکسی وارز کھیل رہے ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاسوسی کا نیٹ ورک ہے ان کا. آپ کو پتا ہوگا قطر میں ان کے 8 لوگ پکڑے گئے, وہ ان کی ایک سب مرین کے اوپر وہ ٹیکنیکل کام کر رہے تھے, اور وہی خبریں وہ اسرائیل کو پہنچا رہے تھے. جب وہ پکڑ گئے ان کو سزائے موت ہوگی, لیکن ان کے پرائم منسٹر نے ریکویسٹ کر کے ان سے ان کی سزا میں میٹیگیشن کروا لی, اور اب وہ سزائے میرے عمر قید وہ بھگت رہے ہیں.